وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ محترم سامعین کرام اور عزیزان ملت، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی جسارت کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے اس آیت کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق اس کی جامعیت اور اس آیت کی اہمیت، جامعیت اور گہرائی و گہرائی کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا یعنی انصاف کرنے کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، فحشاء برے کاموں سے، بے حیائی سے، والمنکری اور ناجائز کاموں سے، والبغی اور ظلم و عداوت سے، ظلم و تعدی سے، یعظکم بے شک اللہ تعالی نصیحت کرتا ہے آپ سب کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ یہ بہت ہی جامع اور اہم آیت ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کے زمانے سے اس آیت کو جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر خطیب اپنے جمعہ کے خطبہ میں اہتمام کے ساتھ اس آیت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی بھلائی اور خیر نہیں ہے کہ جس کو کرنے کا اس آیت کے ذریعے حکم نہ دیا گیا ہو، اور کوئی ایسی برائی اور شر نہیں ہے کہ جس سے بچنے کا حکم بھی نہ دیا گیا ہو۔ یعنی تمام پوری شریعت اس آیت کے اندر سمو دیا گیا ہے، اور جامع اسی کو کہتے ہیں عربی میں کہ تھوڑے الفاظ میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا جائے، اس کو بھی بولتے ہیں جامع۔ تو پورا اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، تین کاموں کے کرنے کا اور 3 کاموں سے بچنے کا حکم دے کر کے، گویا کہ 6 الفاظ میں پوری شریعت کو اور پورے اسلام کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ شریعت نام کس چیز کا ہے؟ شریعت نام ہے اوامر کا اور نواہی کا۔ اوامر بولتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور نواہی کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جن چیزوں سے رکنے کا
اللہ نے حکم دیا۔ تو شریعت اسی اوامر اور نواہی، منہیات اور مامورات کا نام ہے۔ تو مختصر طور پر بالکل تھوڑے ان 6 الفاظ کے ذریعے سے یہ پوری شریعت، پورے مامورات اور منہیات کو گویا بیان کر دیا گیا ہے اس آیت میں۔ پورے اوامر کو اور پورے نواہی کو اس آیت کے اندر مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ اس آیت کی جامعیت اور گہرائی کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے حکماء، علماء جن کو دانش مند اور عقل مند کہتے ہیں، اس آیت سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی آیت کو سن کر کے بہت سارے دانش مند مسلمان ہوئے ہیں۔ ہسٹری اور تاریخ میں بہت سارے واقعات اس کے متعلق مل جائیں گے۔ نمونے یہاں مختصر طور پر 1-2 واقعہ میں بتانے پر اکتفا کروں گا۔ وہ حدیث میں آئی ہوئی واقعات ہے، بعد کے زمانے کے واقعات لیں گے تو تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ وہ حدیث میں واقعہ آیا ہوا ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ یہ قبیلے کے سردار تھے۔ یہ اور ان کے قبیلے میں جتنے سارے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ اسی ایک آیت کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں اور دائرے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں دعوی نبوت کا دعویٰ کیے اور اسلام کی وہاں اسلامی شریعت کا بول بالا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا اعلان کیا، تو یہ خبر حضرت اقسم بن سیفی کو بھی پہنچی۔ تو یہ چونکہ مدینہ کے قریبی علاقے میں رہتے تھے، تو مکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ نہیں گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکے، تو انہوں اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشیروں کو، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان لوگوں کو بلائے اور بلا کر کے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو نبی مکہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں، میں ان سے جا کر کے خود ملاقات کروں اور ان سے باتیں کروں۔ تو ان کے مشیروں نے، ان کے وزراء نے کہا کہ ابھی آپ کا جانا مدینہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ آئے ہیں تو چند مسلمانوں کی دعوت پر آئے ہیں۔ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ خود نہ جائیں، آپ بڑے آدمی ہیں، حالات ابھی وہاں کے مناسب نہیں ہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مسلمان جو ابھی تک مسلمان ہوئے ہیں وہ دعوت دے کر کے بلا کر کے لائے ہیں، اور مدینے میں پہلے سے یہود بے محبود آباد ہیں، مدینے میں زیادہ تر یہودی ہیں اور دوسرے کفار و مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، سب دشمن ہیں، مسلمانوں کے علاوہ سب دشمن ہیں۔ تو اب نبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان نبی کی حفاظت کر پائیں گے یا نہیں، تو مدینے کے حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کا جانا ابھی مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب پھر 2 آدمیوں کو منتخب کیجئے، 2 آدمیوں کو چن لیجئے اور ان کو بھیجیں گے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور نبی سے بات کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ قبیلے سے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا اور 2 آدمیوں کو 2 سوال دیے۔
کہ آپ جائیے مدینہ اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے 2 سوال کیجئے. ایک سوال یہ من انتا، آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال اس نبی سے کریے ما انتا، آپ کیا ہیں. 2 سوال کیجئے، من انتا آپ کون ہیں، وما انتا اور آپ کیا ہیں. تو وہ دونوں قبیلہ سے روانہ ہوئے اور چلے گئے. مدینہ میں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی سے جا کر کے کہنے لگے کہ ہم ایک اپنے قبیلے کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ سے 2 سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ من انتا، آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ما انتا، آپ کیا ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے. میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے. اور جو دوسرا سوال آپ لوگوں نے کیا کہ آپ کیا ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. بس جواب دے دیے. اور بات، اور میں جو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کی وحی ہم پر اترتی ہے، اللہ کی آیتیں ہم پر اترتی ہیں. اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں، تلاوت کر دوں. تو ان دونوں نے کہا کہ سنا دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پڑھ کر کے سنائے. ان دونوں پر اس آیت کا اثر ہوا اور متاثر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اور ایک بار سنائیے. پھر سنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار سنائیے، پھر سنائے. تو اتنی مرتبہ سنانے کی درخواست کریے کہ ان دونوں کو آیت یاد ہو گئی. جب تک یاد نہیں ہوئی تب تک نہیں چھوڑے، سنتے رہے. وہ دونوں آیتیں یاد کر لیا اور بات گفتگو ختم ہو گئی اور وہ دونوں واپس چلے گئے اور قبیلے میں جا کر کے رپورٹ پیش کیا. اقسم بن سیفی جو قبیلے کے سردار تھے ان کے سامنے جا کر کے رپورٹ پیش کیے. ان سے جا کر کے کہا کہ جو آپ نے 2 سوال دیا تو دونوں سوال کا جواب اس طرح دیے. پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اللہ کی آیت. اور ایک بات یہ کہی آخر میں کہ میرے اوپر اللہ کی آیتیں اترتی ہیں، اللہ کی وحی آئی ہے، اور یہ پڑھ کر کے وہ سنائے جو ہم لوگ یاد کر کے آ گئے ہیں. تو وہ دونوں قاصد اپنے سردار اقسم بن سیفی کے سامنے پڑھ کر کے آیت سنائے. اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اخلاق رذیلہ اور بری باتوں سے روکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایسا ہے. کہتے ہیں تفسیر روح المعانی میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ابھی آپ لوگ چلے جائیے، 24 گھنٹہ اس پر غور و فکر کیے. اقسم بن سیفی قبیلے کے سردار ہیں. غور کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد دوسرے دن سب کو بلائے اور بلا کر کے کہنے لگے کہ یہ جو آیت یہ لوگ یہ جو وہاں سے مدینہ سے نبی کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ دنیا کی کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اس میں نہ ہو، اور کوئی شر اور برائی ایسی نہیں ہے کہ جس سے بچنے کی بات اس میں نہ ہو. یعنی بہت اونچی باتیں ہیں اس میں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے پہلے ہم سب مسلمان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں
दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग हमसे सबकत ले जाएं, हम लोगों से नेकी और भलाई के कामों में आगे निकल जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम उसको मुसलमान हो जाना चाहिए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए और जो वो नबी कह रहे हैं उनकी बात मान लेना चाहिए। तो पूरे लोगों सब लोगों का इत्तेफाक हुआ कि अगर आपकी यही राय है तो ठीक है, हम लोग तैयार हैं। तो हज़रत अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर जल्दी इरादा किया जाए और मदीना के लिए रफ्ते सफ़र बांधा जाए और चला जाए। तो वो अक़सम बिन सैफ़ी अपने कुछ लोगों के साथ मदीना आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए और फिर खुद मुसलमान हुए और खुद वकील बन करके पूरे कबीलों, अपने कबीले के तमाम लोगों के मुसलमान होने का वही ऐलान किए कि हम भी मुसलमान हो गए हैं और हमारे कबीले में जितने लोग हैं सब की तरफ से मुसलमान होने का मैं ऐलान करता हूँ उनकी तरफ से। तो ये एक आयत है कि जिसकी तिलावत से, जिसको सुन करके पूरे कबीला वाले मुसलमान हो गए, पूरे लोग मुसलमान हो गए। इस तरह के और एक वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु का, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याराना ताल्लुक़ था और आपके रज़ाई भाई भी थे। यह भी मुसलमान बचपन में साथ रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और